سانسوں کی رفتار بلا لیجیے۔ اب کیسے کہوں آقا دوری نہ سہی جائے، اب کیسے کہوں آقا دوری نہ سہی جائے، دوری نہ سہی جائے۔ ایک پل بھی گزرنا ہے دشوار بلا لیجیے، ایک پل بھی گزرنا ہے دشوار بلا لیجیے۔ سرکار بلا لیجیے، سرکار بلا لیجیے۔ تھم جائے نا سانسوں کی رفتار بلا لیجیے۔ اسناد غلامی کو روزے کی سلامی کو، اسناد غلامی کو روزے کی سلامی کو، روزے کی سلامی کو۔ ایک عمر سے بیٹھا ہوں تیار بلا لیجیے، ایک عمر سے بیٹھا ہوں تیار بلا لیجیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار بلا لیجیے، سرکار بلا لیجیے۔ تھم جائے نا سانسوں کی رفتار بلا لیجیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب کا کلام ماشاءاللہ، بہت بہت سبحان اللہ۔ خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، کہا کرتے تھے کہ یا اللہ جو میرے امکان میں ہے، یعنی بیویوں میں معاشرت اور لین دین کی برابری، میں اس عدل سے باز نہیں آتا، لیکن جو میرے امکان سے باہر ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قدر و منزلت اور محبت جو آپ کے دل میں خصوصی تھی، اس کو معاف فرمانا۔ سو یہ خاص مقام جو کہ ہماری اس ماں کو حاصل ہے۔ خود ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے سب میں امتیاز یہ حاصل ہے کہ میرا چہرہ، میری تصویر جبرائیل امین نے میرے نکاح سے پہلے دکھائی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے میں ہی وہ کماری زوجہ محترمہ تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی، اور فرمایا کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے جبرائیل امین کو دیکھا اپنے سر کی آنکھوں سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ ہوں کہ وحی کا اکثر حصہ میرے بستر پر نازل ہوا۔ تو یہ وہ آپ کی تخصیصات تھی، آپ کے امتیازات تھے جو آپ نے خود بیان فرمایا، اور یقیناً آپ نے فرمایا میں ہی وہ ہوں کہ جن کے زانو مبارک پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ بالکل، اور آخری چیز جو دہن مبارک میں گئی ہے وہ آپ ہی کی چبائی بھی مسواک ہے، آپ کی چبائی مسواک، آپ ہی کے حجرے میں۔ تو آپ ایک رول ماڈل ہے دنیا کی ساری خواتین کے لیے کہ گھر میں کس طرح رہنا ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے کپڑے بھی دھوتی تھی، حضور کا وضو کے لیے پانی بھی دیتی تھی، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دلجوئی کے لیے سب کچھ کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارک میں آئے کہ سرکار ان کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ام المومنین تھوڑی مغموم ہوئی تو سرکار اپنے کاندھے پہ بٹھا کر انہیں عید کے دن جو جنگی کرتب ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے آپ انہیں دکھاتے رہے، کئی گھنٹوں تک دکھاتے رہے۔ اور آپ ہی کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ کے پیارے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ نے آپ کی حق میں، آپ کی طہارت کے لیے قرآن کی مستقل 18 آیات نازل فرمائی، قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے۔ اور آپ ہی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، آپ بہترین طبیب بھی تھیں۔ جی جی جی،
آپ بہترین کو پانی پلا رہی ہیں, آپ بہترین فقیہہ تھی, آپ بہترین طبیب تھی اور بہترین شاعرہ تھی. یہ 3 خواص ہیں جو فقہائے کرام نے کثرت کے ساتھ آپ کے بیان کیے ہیں. لہٰذا آپ پانی پلایا کرتے, اس لیے کہ مسلمانوں کی جو اکثری اور عددی قوت تھی وہ اس وقت کم تھی, لہٰذا آپ مسلمانوں کو پانی بھی پلاتی, جو زخمی آتے تھے ان کو مرہم پٹی کیا کرتی تھی. یہ عمل آپ نے بدر میں بھی کیا, اور احد میں خاص طور پر روایت ملتی ہے کہ جنگ احد میں کثرت کے ساتھ آپ نے سارا کام فرمایا. جی ہاں, یہ آپ نے فرمایا. اور اس کے علاوہ جو آپ کی ایک وجہ امتیاز تھی کہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ, جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے, جس میں حضرت ابن مسعود جیسے, جی ہاں, جس میں عبداللہ ابن عباس کے مقام, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے طرح آپ کو ان کے مقام پر آپ کو فقیہ کہا جاتا ہے. لہٰذا آپ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی احادیث بیان کی. آپ نے عورتوں کے جو خاص مسائل ہیں وہ ساری احادیث آپ سے مروی ہیں. حضور کی ولادت مبارکہ کی جو احادیث ہے وہ کثرت کے ساتھ آپ سے ہے. یہ بڑی جو ہم جس پہ عمل کرتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ میرے ماں باپ گزر چکے ہیں, کیا میں ان کی طرف سے صدقہ دے سکتا ہوں؟ تو یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, جو والدین گزر چکے ہیں ان کی طرف سے صدقہ دیا جا سکتا ہے. تیمم کی آیات آپ کی وجہ سے نازل ہوئی, تیمم کی آیات. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مردوں میں تو بہت سے کامل گزرے, بہت کامل گزرے, عورتوں میں صرف 3 عورتوں کو یہ خاصہ, یہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ کامل ہیں. ان میں ایک آسیہ بنت مدائن, ایک مریم بنت عمران اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اور یہ تیمم والی آیت ہے, یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مقام بیان کرتی ہے کہ غزوہ ذات الرقاع, اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں پانی نہیں تھا, رات کا وقت تھا, حضرت عائشہ تھک چکی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر سر رکھ کر سو رہی تھی. صحابہ اکرام نے عرض کیا, اگر یہاں سے ہم نہیں جاتے ہیں تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری تہجد بھی نکل جائے گی, فجر بھی قضا ہو سکتی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیے چلنے کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق گئے اور انہوں نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا اور اٹھانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی یہ توجیہ پیش کی کہ پانی نہیں ہے. تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنا قانون ہی بدل دیا. اللہ رب العزت نے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو, ہاتھوں کو, پیروں کو دھو لو اور مسح کر لو. یہاں جب حضرت عائشہ صدیقہ کی نیند کی باری آئی کہ ان کو نیند سے جگانے کی, تو اللہ رب العزت نے اپنا قانون بدل دیا کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اچھا, چونکہ مجھے وقت, اچھا میں ایک وضاحت اگر کر دوں کہ بعض احادیث یہ بھی, اور کہ ہار گم گیا تھا, نہیں, اکثر جو احادیث ہے, اکثر جو احادیث ہے ان میں جو خواتین کا مقام بیان کیا ہے ان میں حضرت مریم کا, حضرت آسیہ کا, اور پھر اس کے بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا, فاطمہ الزہرا کا, یہ روایت بھی اور یہ بھی روایت, یہ آیت بھی, یہ بھی حدیث ہے جو آپ بتا رہے ہیں. میں ایک نقطہ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ پہلے جن ذہنوں میں یہ خلفشار ہے میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں. ہمارے تمام مجتہدین نے, ہمارے تمام علماء نے یہ متفقہ فتویٰ دیا, بلکہ حکم دیا کہ ازواج رسول امہات المومنین واجب الاحترام ہیں. یہ اپنے ذہنوں سے نکال لیں سب لوگ جو سن رہے ہیں بات میری. تمام مجتہدین, تمام علماء کرام ہمارے فقہ جعفریہ کے امہات المومنین واجب الاحترام ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی چیز میں کہتا ہوں ہمارے جو روایتیں ملتی ہے خاص طور پہ ام المومنین کے لیے, کہ آپ نے سب سے پہلے یہ چیز فرمائی لوگوں کے سامنے کہ میں نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صاحبزادی جناب فاطمہ الزہرا کو سونگتے ہوئے دیکھا. بالکل بالکل. تو کہا کہ رسول اللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بولا میں جنت کی خوشبو سونگتا ہوں. بالکل بالکل. اچھا, ہم یہاں پہ اجازت وائنڈ اپ کی لینے کی, کہ آپ کو پتا ہے وقت ہمارے پاس جو ہے اجازت نہیں دیتا. سو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی سحری نشریات کے ساتھ. رمضان عشق ہے, اور آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. آپ سب کا بہت شکریہ. فرحان بھائی آپ, اور زبیر آپ, اور تنویر صاحب آپ سے درخواست ہے کوئی ایک کلام اگر آپ ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو سناتے ہوئے, تاکہ ہماری ایک جو دعائیہ کلمات ہوتے ہیں وہ آپ کی زبان سے ادا ہو اور ہم اجازت لیں. اللہ حافظ. اللہ 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 اللہ
چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، خوشے خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ، یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 اللہ، دید کس کو میسر تیری ذات کی، مولانا حسن امداد صاحب لکھتے ہیں دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی دو بدو گفتگو، اللہ 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 اللہ، ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی تھی، جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی، اور ملائک سے اس کی خبر بھیج دی، ان کے بھائی کو تیغے تو سر بھیج دی، لافتہ کی صدا، لافتہ کی صدا، لافتہ کی صدا اب بھی ہے 400، اللہ 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 اللہ